مرد کا عورت اور عورت کا مرد بننے کے لیے آپریشن کروانا حرام نہیں۔ تو سیستانی جواب میں لکھتا ہے لیس فی الادلۃ الشرعیہ ما یمنع عن اجراء العملیۃ المذکورہ فی حد نفسها، شرعی دلائل میں بذات خود اس مذکورہ عمل کے ممانعت پر کوئی دلیل نہیں۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور یقیناً میں انہیں ضرور حکم دوں گا تو وہ یقیناً اللہ کی پیدا کی ہوئی صورت کو بدلیں گے۔ لیکن خمینی اور سیستانی اسی شیطانی مشن پر چلتے ہوئے، جو شیطان نے دعویٰ کیا تھا، جس مشن کا اس نے اعلان کیا تھا، اس پہ چلتے ہوئے یہ فتویٰ دے کر گئے کہ دلائل شرعیہ میں جنس کی تبدیلی کی ممانعت نہیں۔ شریعت کتاب و سنت کا نام ہے، کسی کے مزاج کا نام نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جنس تبدیل کر کے مرد کا عورت بن جانا یا عورت کا مرد بن جانا، یہ صرف ایک وہم ہے جو بعض عورتیں یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ میں عورت تو ہوں، میری فیلنگز جو ہے وہ مردوں والی، اور اسی طرح اسی وہم کا شکار ہو کر بعض مرد یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں مرد ہوں لیکن میری فیلنگز جو ہیں وہ عورتوں والی ہے، اور پھر اپنی جنس تبدیل کر لیتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں یہ حرام ہے، لیکن روافض کے دو بڑے مراجع اسے جائز قرار دیتے ہیں۔ ایک تو خونی فسادی انقلاب برپا کرنے والا خمینی، اس کا فتویٰ دیکھیے، اس کی کتاب ہے تحریر الوسیلہ، جلد 2 ہے، صفحہ 557 ہے۔ جنس تبدیل کرنے کے عنوان کے تحت مسئلہ نمبر 1 میں لکھتا ہے الظاہر عدم حرمت تغییر جنس الرجل بالمرأة بالعمل و بالعکس، ظاہر یہ ہے کہ مرد کا عورت اور عورت کا مرد بننے کے لیے آپریشن کروانا حرام نہیں۔ اس کے بعد خمینی نے اپنی نام نہاد فقاہت جھاڑتے ہوئے اس کے فروعی احکام بیان کرتے ہوئے 2 صفحات کالے کیے۔ اسی طرح روافض کا ایک اور آیت اللہ سیستانی، اس کی کتاب بھی دیکھ لیجئے، فقہ الممارسات طبیہ، صفحہ 46 پر سوال نمبر 108، مرد کے جنس تبدیل کر کے عورت بننے یا عورت کے جنس تبدیل کروا کے مرد بننے کا کیا حکم ہے؟ تو سیستانی جواب میں لکھتا ہے لیس فی الادلۃ الشرعیہ ما یمنع عن اجراء العملیۃ المذکورہ فی حد نفسها، شرعی دلائل میں بذات خود اس مذکورہ عمل کے ممانعت پر کوئی دلیل نہیں، یعنی جنس کی تبدیلی بذریعہ سرجری، عورت کا مرد بننا یا مرد کا عورت بننا، اس کی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں۔ لیکن جب آگے ہم اس مسئلے کو تلاش کرتے ہیں کتاب اللہ میں، تو سورۃ النساء اللہ مالک نے شیطان لعین کی بات نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ اس نے یہ کہا تھا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور یقیناً میں انہیں ضرور حکم دوں گا تو وہ یقیناً اللہ کی پیدا کی ہوئی صورت کو بدلیں گے۔ اس کی تفسیر رازی محسن نجفی کی تفسیر الکوثر، جلد 2، صفحہ 403، اس آیت کی تفسیر میں لکھتا ہے اگر اس سے تکوینی تغییر مراد لیا جائے تو آپریشن کے ذریعے جنس کی تبدیلی جیسے امور وہ اس میں شامل ہوں گے۔ لیکن خمینی اور سیستانی اسی شیطانی مشن پر چلتے ہوئے، جو شیطان نے دعویٰ کیا تھا، جس مشن کا اس نے اعلان کیا تھا، اس پہ چلتے ہوئے یہ فتویٰ دے کر گئے کہ دلائل شرعیہ میں جنس کی تبدیلی کی ممانعت نہیں، جبکہ قرآن حکیم کی روح سے یہ مشن شیطانی مشن ہے، جو اس پہ عمل کرتا ہے وہ شیطان کے مشن پہ عمل کرتا ہے۔ پھر یہ دیکھیں ان کے 11ویں صدی کے فقیہ و محدث ملا حر العاملی، اس کی کتاب ہے وسائل الشیعہ، جلد 20 ہے، صفحہ 346 پر حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لعن اللہ المتشبہات بالرجال من النساء، عورتوں میں سے مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والیوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ وَلَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، اور اسی طرح مردوں میں سے عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت۔ یہ حدیث اہل اسلام کی کتب حدیث کے اندر بھی موجود ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ صرف مشابہت اختیار کرنے پر لعنت فرمائی گئی، اس مرد پر جو عورت کی مشابہت اختیار کرے اور اس عورت پر جو مرد کی مشابہت اختیار کرے۔ صرف مشابہت اختیار کرنا یہ ملعون عمل ہے، اس پہ لعنت ہے۔ کیا یہ کہ اچھا خاصا مرد یہ کہے میں عورت بن گیا ہوں، اور اچھی بھلی عورت یہ کہے کہ میں مرد بن گیا ہوں، اور آپریشن کے ذریعے وہ اپنی جنس کو تبدیل کر لیں۔ لیکن خمینی اور سیستانی یہی فتویٰ دے کر کے، اور ان کے ہاں ان کی بات قانون کا درجہ رکھتی ہے۔ تو ہم دعوت دیتے ہیں پیارے بھائی، شریعت کتاب و سنت کا نام ہے، کسی کے مزاج کا نام نہیں کہ ان کے مزاج میں یہ آیا اور انہوں نے یہ فتویٰ صادر کر دیا۔ شریعت کے مسائل کتاب و سنت سے لیے جاتے ہیں، اور کتاب و سنت کا فہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کے اہل بیت نے لیا، وہی قابل حجت ہے، وہی اہل ایمان اہل اسلام کے لیے معیار حق ہے۔ اس پر قائم رہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق والوں کے ساتھ رکھے، حق پر رکھے، اسی حق پر ہمیں موت دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔